ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب کے آگے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تلاوت۔ قرآن اپنے پڑھنے کے عمل کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایک لفظ اس کے معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے معنی پیروی کرنا اس کے بنیادی مفہوم سے قریب ترین ہے۔ پڑھنا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں بھی الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، قریب قریب، مربوط اور بامعنی ترتیب میں۔ اگر لفظ دوسرے کے پیچھے نہ آئے یا اگر نظم و ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مفہوم الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر تلاوت کا مفہوم ہے پیچھے قریبی حرکت کرنا، آگے بڑھنا، ایک ترتیب میں بہنا، تلاش میں جانا، کسی نمونے کو اپنا رہنما، استاد اور قائد ماننا، کسی کو صاحب اختیار تسلیم کرنا، کسی مقصد کو اپنانا، کسی بات پر عمل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا، کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا یا پیچھے پیچھے چلنا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان کا کوئی دعویٰ رکھتے ہیں وہ اس سے اپنا تعلق پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے قائم کرتے ہیں۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، روح، دل و دماغ، زبان اور جسم سب حصہ لیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ کا پورا وجود اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں جسم و دماغ، عقل و احساس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ زبان تلاوت کرتی ہے اور ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ذہن غور و فکر کرتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، روح جذب کرتی ہے، آنسو آنکھوں میں امنڈ آتے ہیں، دل لرزتا ہے، کھال کانپتی ہے اور دل کی طرح نرم پڑ جاتی ہے۔ دونوں کا علیحدہ وجود نہیں رہتا، حتیٰ کہ آپ کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ قرآن کی اس طرح تلاوت جیسا کہ اسے تلاوت کرنے کا حق ہے آسان کام نہیں ہے، مگر یہ بہت مشکل یا ناممکن بھی نہیں۔ اگر یوں ہوتا تو قرآن ہم جیسے آدمیوں کے لیے نہ ہوتا، نہ یہ وہ رحمت و ہدایت ہوتا جو کہ یہ یقیناً ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں دل و دماغ کو، جذب اور عقل کو اور جسم و روح کو کچھ مشقت پیش آتی ہے، اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط پوری کی جائیں، کچھ فرائض ادا کیے جائیں، کچھ داخلی اور خارجی طور پر۔ آپ کو ان سب کا علم ہونا چاہیے اور قرآن کی عالی شان دنیا میں داخل ہونے سے پہلے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس صورت میں آپ برکات و انعامات کی وہ پوری فصل حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن میں آپ کی منتظر ہے۔ تبھی قرآن اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، تبھی یہ آپ کو اپنے اندر رہنے دے گا اور آپ کے اندر رہے گا۔ رحم مادر میں گزرنے والے 9 مہینوں نے ایک پانی کے قطرے کو آب بنا دیا۔ سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا وجود، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گزرنے والی ایک پوری زندگی تلاش کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے آپ کو کیا بنا دے گی؟ یہ قرآن آپ کو ایک بالکل نئی ہستی میں تبدیل کر دے گا۔
جس کے آگے جھکنے میں فرشتے بھی فخر محسوس کریں۔ قرآن کی اس دنیا کے اندر اٹھنے والا ہر قدم اور اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ آپ کو ایک عظیم الشان بلندی کی طرف لے جائے گا۔ آپ اس طاقت اور حسن کی گرفت میں آ جائیں گے جو قرآن میں زندگی کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور بلندی کی طرف جاؤ، اتنی ہی سہولت سے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تمہارا آخری مسکن وہ بلندی ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ چیپٹر نمبر 2، بنیادی شرائط۔ قرآن کے ساتھ کسی بارآور تعلق کے لیے دل دماغ کے بعض بنیادی رویے اور حالتیں ضروری شرائط ہیں۔ آپ ان کو جتنا نشو و نما دے سکتے ہیں دیجئے، ان کو اپنے شعور کا جیتا جاگتا حصہ بنا لیجئے، ان کو ہمیشہ زندہ اور فعال رکھیے، ان کو اپنے اعمال سے مربوط کر لیجئے، انہیں اپنے وجود کی گہرائیوں میں داخل ہونے دیجئے۔ ان داخلی وسائل کی مدد کے بغیر آپ قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنا مکمل حصہ نہیں پا سکیں گے۔ یہ آپ کے سفر میں آپ کے لازمی رفیق بھی ہوں گے۔ ان داخلی وسائل کا حصول نہ مشکل ہے نہ ناممکن۔ آپ مسلسل آگاہی اور غور و فکر اور مناسب قول و فعل کے ذریعے انہیں حاصل کر سکتے ہیں اور نشو و نما دے سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ یہ کریں گے قرآن کے اتنے ہی قریب آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جتنا آپ قرآن کے قریب آئیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے حصے میں فوائد منافع کی فصل آئے گی۔ ایمان، اللہ کا کلام۔ نمبر 1، قرآن کی طرف اس گہرے اور مضبوط اعتقاد کے ساتھ آئیے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو آپ کا خالق اور مالک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ضروری اور ناگزیر شرط کیوں ہو؟ بلا شبہ قرآن کی کشش اور طاقت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ایک عام کتاب کی طرح پڑھنا شروع کر دے تب بھی اگر وہ کھلے ذہن سے مطالعہ کرے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، مگر یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس کا آغاز اس پرزور جملے سے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے آپ کا مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے، آپ اس سے اس ہدایت کے طالب ہیں جو آپ کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دے، آپ کو صراط مستقیم پر لائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، آپ کے دل کی پکار ہے جس کا جواب قرآن ہے۔ آپ قرآن کی تعریف کر سکتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک اس کے الفاظ آپ کو جگانے، آپ کو اپنی گرفت میں لینے، آپ کو شفا دینے اور تبدیل کرنے کے لیے آپ کے اندر نہ اتر جائیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے الفاظ کو قرار واقعی مقام نہ دیں، یعنی اللہ کا کلام۔ اس عقیدے کے بغیر آپ وہ مطلوبہ داخلی قوت حاصل نہیں کر سکتے جس کی قرآن کے قلب تک پہنچنے اور اس کے پیغام کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ آپ کے دل میں گھر کر لے، ممکن نہیں ہے کہ یہ صفات اور رویے، مثلا مقصد میں اخلاص، عقیدت و احترام، محبت و تشکر، بھروسہ اعتماد، سخت محنت کے لیے آمادگی، اس کی صداقت پر یقین، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کے احکامات کا کامل اتباع اور ان خطرات کے خلاف چوکس رہنا جو اس کے خزانوں سے محروم کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں لگے رہتے ہیں۔
آپ کی شخصیت کا جز نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور جلال کا تصور کیجئے۔ آپ اس کے کلام کے لیے روب و احترام اور وارفتگی کے جذبات محسوس کریں گے۔ اس کی ربوبیت، رحم اور ہمدردی کے بارے میں سوچئے۔ آپ کا دل اس کے پیغام کے لیے تشکر، محبت اور تعلق سے بھر جائے گا۔ اس کی حکمت، علم اور مہربانی کا علم حاصل کیجئے۔ آپ اس کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے رضامند، آمادہ اور بیتاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ اہم حقیقت بار بار یاد دلاتا ہے، بالکل آغاز میں، بہت سی سورتوں کی ابتدائی آیات میں بھی اور اکثر درمیان میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ آپ کے اس عقیدے میں مومنین بھی ایک آواز ہو جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ شعور ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ جو آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ کہ کیا آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں؟ جواب تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے رویے کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہے تو قرآن کے ساتھی بننے کی آرزو اور خواہش کہاں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش اور سخت محنت کہاں ہے؟ اس کے پیغام کے لیے تسلیم و رضا اور اطاعت کہاں ہے؟ ہم یہ یقین کیسے حاصل کریں اور کیسے اسے زندہ رکھیں؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، میں یہاں صرف ایک کا ذکر کروں گا۔ سب سے مؤثر طریقہ خود قرآن کی تلاوت ہے۔ شاید ایسا نظر آئے کہ ہم ایک دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جوں آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا یہ یقین تازہ ہوتا جائے گا اور آپ بہتر طور پر پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یوں آپ کے یقین کی شدت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال۔ نیت کا اخلاص۔ نمبر 2، قرآن کو سوائے اس مقصد کے اور کسی لیے نہ پڑھیے کہ اپنے مالک سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اس کے قریب آنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ میں اس جملے کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ قرآن کو سوائے اس مقصد کے اور کسی لیے نہ پڑھیے کہ اپنے مالک سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اس کے قریب آنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ قرآن سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اس کے پاس کس لیے آتے ہیں۔ آپ کی نیت فیصلہ کن اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ غلط محرکات اور برے مقاصد سے اس کے قریب آئیں تو آپ اس کے پڑھنے سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ نیت کا اتنا ہی اخلاص اور مقصد کے لیے اتنی ہی یکسوئی چاہتا ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ اسے محض ذہنی تفریح کے لیے نہ پڑھیے، بلکہ فہم قرآن کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کو بدرجہ اتم استعمال کیجیے۔ کتنے ہی لوگ قرآن کی زبان، طرز، تاریخ، جغرافیہ، قانون اور اخلاقیات کا مطالعہ کرنے میں پوری کی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن
ان کی زندگی پر اس کے پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن اکثر ایسے افراد کا حوالہ دیتا ہے جو علم رکھتے ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ آپ کو قرآن کی طرف اس طے شدہ ارادے سے نہیں آنا چاہیے کہ اپنی نظریات، مفروضات اور نقطہ نظر کے لیے تائید اور حمایت حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی نہیں، خود اپنی آواز کی بازگوش اس میں سنیں گے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس کے معنی جاننے کا یہی وہ انداز ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ جو کوئی قرآن کی تعبیر اپنی ذاتی رائے سے کرے، اسے اپنی جگہ جہنم کی آگ میں بنا لینی چاہیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی ذات کے لیے نام، عزت، شہرت، حیثیت یا مال و دولت جیسی دنیاوی چیزیں کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ مل جائے، لیکن اس طرح آپ نہ صرف ایک بیش بہا خزانے کا نہایت حقیر شے سے سودا کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنے کو ابدی نقصانات اور تباہی میں ڈال رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قرآن کا مطالعہ اس لیے کرے کہ اس طرح لوگوں سے اپنے لیے روزی حاصل کرے تو قیامت کے روز وہ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا میں تعریف و تحسین کے لیے قرآن سیکھتا ہے اور اس کی تلاوت یا تدریس کرتا ہے تو وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ سے دوسرے کمتر فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، مثلا جسمانی امراض کی شفا، نفسیاتی سکون یا غربت سے نجات۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہی وہ سب کچھ نہ ہو جائے جو آپ قرآن سے حاصل کرتے ہیں، اور نہ یہ آپ کی نیت کے اصل ہدف ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان چند گھونٹوں کو حاصل کرنے میں وہ آپ سارا سمندر کھو سکتے ہیں جو آپ کا ہو سکتا تھا۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے کے بڑے انعامات ہیں۔ ان تمام انعامات کا شعور رکھیے اور انہیں اپنی نیت کا مقصد بنائیے، اس لیے کہ اس سے آپ کو وہ مضبوط داعیہ ملے گا جو ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزارنے کے لیے چاہیے۔ مگر یہ کبھی نہ بھولیے کہ قرآن سمجھنے، جذب کرنے اور اس پر عمل کرنے پر اس دنیا میں اور بعد کی دنیا میں اس سے بہت زیادہ انعامات کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا مقصد خالص ہونا چاہیے، بلکہ جب ایک دفعہ قرآن آپ کے ہاتھ آ جائے، اس کا متن بھی اور سنت کی شکل میں اس کا زندہ نمونہ بھی، تو پھر آپ کو رہنمائی کے لیے کسی اور مرکز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ تو سرابوں کے پیچھے دوڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی اہانت ہوگی۔ یہ وفاداریاں تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ ان لمحات کے مقابلے میں جو آپ کلام الہی کے ساتھ گزارتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مالک سے قریب تر لانے والی نہیں، اس لیے کہ صرف قرآن ہی میں آپ خالق حقیقی کی آواز سننے کی منفرد برکت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بس آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ کا واحد محرک اللہ سے قریب تر آنے کی شدید خواہش ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دل و دماغ اور اپنے وقت کو اس ہدایت کے لیے لگا کر جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتے ہیں تو اس سودے میں آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ آج یہیں تک
اس سے آگے انشاءاللہ تعالی میں اگلی بار پڑھوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.